وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواہ مسلم. حدیث مسلم میں آئی ہے، حدیث نمبر 93. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے 2 واجب کر دینے والی چیز بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت ہو اس نے اس حال میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس شخص کے اس حال میں موت ہو تو اس نے اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو اس کے لیے جہنم واجب ہو. اب اس بندے کے جو سوال تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں مجھے آپ بتائیے جو دونوں واجب کر دینے والی ہو. اب 2 چیزوں کے سلسلے میں اس دیہاتی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی 2 چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کے ساتھ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اگر ہم پوجا کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جو جس شخص کے دل میں، جس شخص کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہے تو اس نے گویا کہ جنت واجب کر لیا. اور جس شخص نے اس کے الٹا آ کر کام کیا، اس نے اللہ کو ہی مانا اور اللہ کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کے شریک ٹھہرایا، کسی مزار پر جا کے ٹیکے لگایا، کہیں نہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی سے بھیک مانگنے کا سوال کیا، گویا کہ اس کا عقیدہ جو ہے مضبوط نہیں ہے. اس کا دل میں جو کھوٹ ہے کہ اللہ دے گا کہ یہ دے گا، تو دینے والا تو ایک ہے جو اوپر ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرایا اس کی وجہ سے اس کے بنسبت اس نے جہنم واجب کر لیا. بھلے یہ عبادت کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن یہ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے اس نے جہنم واجب کیا، شریک نہ ٹھہرانے کی وجہ سے اس نے جنت واجب کیا. تو فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ہمیشہ وحدانیت کا اقرار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک کے لائق نہیں، یہ کرنا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی دونوں میں تمیز کرنے والے بنائے، آمین، اور اس پر عمل کرنے والے بنائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.